عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حواریوں، اے میرے امتیوں، سن لو، میری شان بھی اللہ نے بلند و بالا رکھی ہے، لیکن میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کو ان کے جوتوں کے تسبے باندھنے کی بھی اگر مہلت مل جائے ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کے لیے غنیمت ہے۔ کس قدر بڑی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کس کے متعلق؟ ہمارے اور آپ کے نبی کے متعلق۔ اور پھر فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تو مجھے نبی پیدا نہ کرتا، نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیتا، کیونکہ آخر الزمان نبی کی امت کی بڑی شان ہے۔ تو اس نبی کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کہاں منتقل کیا گیا؟ بولیے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی۔ تمام آپ سے گزارش آگے تشریف لے آئیں کہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ میسر آ جائے۔ آگے تمام آپ سے گزارش آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے محبت سے آوازیں بلند کریں۔ الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا شفیع المذنبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں منتقل فرمایا، اور پیشانی آدم میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو فرشتے سامنے آ گئے، پھر سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے۔ پھر تفسیر روح البیان، صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر عرض کی مولا یہ نور محمدی فرشتے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی دکھا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو۔ جب انگوٹھوں کی طرف دیکھا تو نور مصطفیٰ کا عکس انگوٹھوں میں نظر آیا۔ حضرت آدم نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا۔ یہ انگوٹھے چوم کر جب ہم آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ کوئی فقط ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چوم نور مصطفیٰ دیکھ کر انہوں نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھ کے بنی اسرائیل کے شخص کا جس نے اس نام کو چوما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ نام چومنا نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی تفسیر روح البیان کے حوالے سے اسی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما کے حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب آقا علیہ السلام سامنے جلوہ فرما ہے اور سامنے جلوہ فرما ہے اور حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے، اذان پڑھتے پڑھتے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مانی اسم گرامی محمد آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر آنکھوں پر لگا لیا اور چوم کر آنکھوں پر لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا نام سن کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا آقا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، آقا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق یہ تو نے کیا کام کر دیا، آپ نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقالبہ الی الجنہ، فرمایا جس نے بھی اس طرح کیا جس طرح میرے یار یار نے کیا ہے، میری وفادار نے کیا ہے، فرمایا قیامت والا دن ہوگا میں اسے قیامت کے صفوں میں تلاش کروں گا، قیامت
اسے قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ان کی قیادت کرتا ہوا انہیں جنت میں لے جاؤ گا۔ آگے آگے میں ہوں گا، پیچھے پیچھے میرے کو غلام ہوں گے، اس طرح جلوس بنا کے داخل جنت ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوتا میرے آقا نے فرمایا میرا نور پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کی پاک رحمت میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ کے پاس آیا، سیدہ آمنہ کے پاس آیا، پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے، پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج من نور، پھر مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نور بھیجا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے نور جلا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نور دیکھا، اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نور ہے، بلکہ نور علی نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے تیری نسل پاک میں تو بچہ بچہ نور ہے، امام حسن بھی نور ہے، امام حسین بھی نور ہے، امام حسین بھی نور ہے، امام حسین العابدین بھی نور ہے، امام باقر بھی نور ہے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے بھی نور بن جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نور علی نور ہے، نور بنا دینے والی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کی نسبت، میرے آقا علیہ السلام کی نسبت بندے کو بڑا بنا دیتی ہے، بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ میاں میر بالا پیر میاں محمد رحمت اللہ علیہ کو نسبت ہوئی، میرے آقا سے نسبت ہوئی، میرے آقا کے صحابی حضرت فاروق اعظم سے۔ پھر میاں میر کا مقام کیا ہوا؟ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ جن عرس میں آپ آئے ہیں، یہ کون ہے؟ میاں میر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر فاروق ہوگا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر فاروق ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اگر خلافت کو دیکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ دن میں رعیہ کے کام آتے، رعیہ کے دکھ درد کے ساتھ بانٹتے، اور رات میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور رات میں گلیوں میں گشت کر کے دکھی لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہیں، جو مراد رسول ہیں، جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ مرید رسول اس حیثیت سے ہے، اس اعتبار سے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ غلام ہیں، اس لیے مرید ہیں، اور مراد رسول اس لیے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا عمر اور عمر میں سے ایک مجھے عطا فرما، سبحان اللہ، عمر اور عمر میں سے ایک مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کیا، یہ مراد رسول ہے، یہ مراد نبی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے حضرت میاں میر بالا پیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ذات بڑی مقدس ہے، آپ کی ولادت پر سعادت ہمارے سندھ کے علاقے میں ہوئی، سیون شریف کا علاقہ ہے، سوستان کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ سن 1531 عیسوی میں آپ کی ولادت پر سعادت ہوئی۔ آپ کی پرورش جو ہے آپ کی والدہ نے کی، اور آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت قاضی سائیں گپتا رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، اور سائیں گپتا رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی کہلاتے تھے، اور آپ کے والد جو والد تھے، آپ کے دادا تھے، ان کا نام تھا قاضی قلندر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی قاضی تھے۔ اب قاضی کس اعتبار سے کہلاتے تھے، کس حیثیت سے کہلاتے تھے؟ ہم قاضی کہتے ہیں جج کو فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں۔ تو میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آباء و اجداد کی لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، لوگ اس قدر آپ کو منصف مانا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت میاں میر بالا پیر رحمت اللہ علیہ
کہ والد گرامی کا سایہ جب آپ کی 7 سال کی عمر تھی سر سے اٹھ گیا. پھر میاں میر رحمت اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ. بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تربیت کی اور آپ تصوف کے اندر بھی یعنی رعایت میں بھی بہت درجہ کمال رکھتی تھی اور آپ ایک بہت بڑی عالمہ بھی تھی. بہت بڑی عالمہ بھی تھی, زاہدہ بھی تھی, زہد و تقویٰ رکھنے والی خاتون تھی اور سید زادی تھی. آپ نے پھر تربیت کی. کس کی تربیت کی؟ حضرت میاں میر کی. بچپن کا دور ہے, گھر میں پڑھا رہی ہے, تصوف بھی سکھا رہی ہے اور علم ظاہری اور علم باطنی سے نواز رہی ہے. جب آپ حد بلوغت پر پہنچے, بالغ ہوئے, تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تجھے اللہ سے جو لیا تھا نا وہ کس لیے لیا تھا؟ اللہ سے مانگ کے لیا تھا. میں نے یہ رب کی بار بار عرض کی تھی, مولا مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میں تیری راہ میں وقف کر دوں, میں تیری راہ میں وقف کر دوں, جو تیرا ولی بن جائے, جو تیرا خاص بندہ بن جائے. میرے دوستوں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں. کون ہیں بولیے؟ مراد رسول ہیں. اور حضرت میاں میر بھی کسی کی مراد ہے. حضرت میاں میر بھی کسی کی مراد ہے. آئیے سنتے ہیں وہ کس کی مراد ہے. حضرت میاں میر کی ماں کہتی ہے مولا میں تجھ سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. میرے اور بھی بیٹے ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں, لیکن ایک بیٹا ایسا عطا فرما دے کہ جس بیٹے کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں وہ تیرا کامل ولی بن جائے, وہ تیرا خاص بندہ بن جائے, وہ تیرا مقرر بندہ بن جائے. حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حد بلوغت تک پہنچے تو پھر آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ مرشد کی تلاش کریے. آپ نے عرض کی امی جان سب کچھ تو آپ نے سکھا دیا ہے, علم ظاہری بھی سکھا دیا ہے, علم باطنی بھی سکھا دیا ہے, اب کیا سیکھنے کی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا اب تو بہت کمال کا درجہ آپ نے حاصل کرنا ہے. آپ وہاں سے نکل پڑے, گھر سے نکلے تو سیون شریف کا رخ کیا, شہباز قلندر کا رخ کیا, سیون شریف کا رخ کیا. سیون شریف میں آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور زمین کس قسم کی ہے؟ پہاڑی زمین ہے. آپ وہاں گئے, ایک پہاڑی سا علاقہ تھا, وہاں دیکھا ایک تنور, دیکھا ایک تنور تھا. اس تنور کے قریب گئے, دیکھا کہ اس میں ڈھکنا تھا, اس ڈھکنے کو اتارا, دیکھا کہ وہ تنور اس قدر بڑا تھا کہ جس میں لیٹنے کی بآسانی جگہ بنی ہوئی تھی اور اس میں کسی نے کوئی تازہ آگ جلائی تھی اور آگ بجھی ہوئی تھی, راکھ موجود تھی. آپ سمجھ گئے کہ اس بیابان میں, اس ویرانی جگہ میں کوئی تو ہے جو رہتا ہے, کوئی بزرگ ہوگا, کوئی اللہ والا ہوگا, اللہ کا مقبول بندہ ہوگا. آپ وہاں ٹھہر گئے کہ مرشد کی تلاش تو ویسے ہی ہے, کوئی مقبول بندہ مل جائے, میں اسے مرشد بنا لوں. بیٹھ گئے, ایک پورا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. جب تیسرے دن کی شام پڑی کہ ایک بزرگ وہاں نامدار ہو گئے, ایک بزرگ حاضر ظاہر ہوئے. اس بزرگ نے آتے ایک جملہ فرمایا. جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میاں میر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میاں میر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ آپ حیران رہ گئے. اب آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص باہر ملک جائے یا کسی اور شہر میں جائے تو وہاں پر کوئی اجنبی شخص آپ سے آ کر کہے کہ فلاں آپ کیسے یہاں آ گئے, تو آپ کو ایک دم حیرت ہوگی کہ یہ میرے لیے اجنبی ہے, میں اس کے لیے اجنبی ہوں, یہ مجھے کیسے پہچان ہے, یہ بزرگ مجھے کیسے جانتے ہیں. پھر خیال میں کہا کہ یہ ضرور اللہ کا ولی ہوگا, یہ اللہ کا مقرر بندہ ہوگا جو مجھے پہچانتا ہے. وہ بزرگ بندہ, وہ اللہ کا مقبول بندہ دراصل حضرت شیخ خضر قادری رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت خضر قادری رحمت اللہ علیہ, الشیخ خضر قادری رحمت اللہ علیہ تھے. آپ نے آ کے فرمایا کہ میاں تو مرشد کی تلاش میں نکلا ہے, میں تیرا مرشد موجود ہوں, ہاں میں تجھے بیعت کرواتا ہوں. میری والدہ نے تجھے تلاش مرشد کے لیے بھیجا ہے, مرشد سے ہو تیرا, بیعت کر لی. جب بیعت کر لی, بیعت کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ تصوف کے مناظر طے کیے, وہ مناظر طے کیے. آپ وہاں اس
مرشد کامل کے پاس 10 برس کا عرصہ رہے، 10 سال ان کی صحبت میں رہے، ان کی معیشت میں رہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، توحید کی میں پینے آستانوں پہ جا، اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک نظر ڈالی پر کمال کر دیا، ایک نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ